السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ویڈیو ایک نیو ایم اے اردو اسائنمنٹ پر ہے، جس کا کورس کوڈ ہے MUD002۔ یہ اسائنمنٹ 2022 جولائی سیشن ہے 2023 جنوری سیشن والوں کے لیے، جس میں آج ہم سوال نمبر 3 سالو کریں گے۔ خواجہ میر درد اور میر تقی میر کے حیات اور غزل کوئی پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب میں ہم خواجہ میر درد کی حیات زندگی لکھیں گے۔ خواجہ میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا اور درد تخلص تھا۔ دہلی اسکول کے 3 معزز شاعروں میں سے ایک درد ہیں۔ ان کے علاوہ میر تقی میر اور محمد رفیع سودا ہیں، جنہیں کلاسیکل اردو غزل کے ماہرین فن تسلیم کیا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس عہد میں صوفیانہ شاعری کو جس نے اوڑھنا بچھونا بنایا وہ خواجہ میر درد ہی تھے۔ میر درد کی پیدائش 1720 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر اور تخلص اندلیب تھا، جو فارسی کے بہترین شاعر گزرے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد بخارا سے ہجرت کر کے دہلی میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ درد کی مکمل دینی تعلیم اپنے والد کی نگرانی میں گھر میں ہوئی۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو زبانیں سیکھی تھیں، البتہ انہیں کم عمری سے ہی موسیقی سے الفت تھی۔ میر تقی میر جو بہت کم کسی کی تعریف کرتے تھے، اپنے تذکرہ نکات الشعراء میں درد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ درد بزرگ ہیں اور بزرگ کے بیٹے ہیں۔ درویشی میں انہیں بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ مجھ فقیر کو ان کا خاص قرب اور عقیدت حاصل ہے۔ ویسے ان کا حسن سلوک ہر ایک کے لیے عام ہے۔ انہوں نے دنیاوی عزت کی خواہش کو دل سے نکال دیا ہے۔ آغاز جوانی میں سپاہی پیشہ تھے، پھر والد صاحب کے انتقال کے بعد دنیا ترک کی اور سجادہ نشین ہوئے۔ درد نے شاعری اور تصوف میراث میں پائی تھی۔ ذاتی تقدس، خودداری یا ریاضت و عبادت کی وجہ سے امیر و غریب، بادشاہ و فقیر سے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں دہلی ہنگاموں کا مرکز تھی۔ نادر شاہ، احمد شاہ اور مراٹھا دہلی میں لشکر کشی کر رہے تھے، چنانچہ وہاں کے باشندے معاشی بدحالی، بے قدری اور پریشان حالی سے مجبور ہو کر دہلی سے نکل رہے تھے، لیکن درد کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور دہلی میں ہی تا حیات مقیم رہے۔ میر درد عام طور پر مختصر غزلیں لکھنے میں فوقیت رکھتے تھے۔ ان کا انداز آسان، سادہ اور مترنم تھا۔ ان کی تحریریں سنجیدہ اور غور و فکر پر مائل کرنے والی تھیں۔ انہیں بچپن ہی سے تصنیف و تالیف سے رغبت تھی۔ انہوں نے متعدد تصانیف لکھیں جو فارسی میں ہیں۔ ان کی فارسی تحریروں کا مجموعہ کافی وسیع ہے۔ درد کا زمانہ بادشاہوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ امیروں اور وزیروں کے اپنے الگ دربار ہوتے تھے، ان سے شاعر بھی وابستہ ہوتے تھے۔ بادشاہوں کی شان میں مبالغہ آمیز قصیدے لکھے جاتے تھے اور بادشاہ اپنی تعریف پر شعراء کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ ایسے میں خواجہ میر درد کی واحد ذات تھی جنہوں نے کبھی کسی بادشاہ کی تعریف میں قصیدہ نہیں لکھا، نہ کسی کے دربار میں حاضری دی۔ وہ مغرور نہیں تھے، بلکہ ان کی صوفیانہ زندگی نے اس کی اجازت ہی نہ دی۔ انہوں نے تصوف اور روحانیت کے موضوع پر اردو اور فارسی میں کئی کتابیں تصنیف کی۔ درد کا زمانہ اگر سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو بے حد انتشار پذیر، افراتفری اور ہنگامہ آرائیوں کا تھا۔ کسی نہ کسی طرح دہلی تباہ و برباد ہوتی رہی۔ حاکموں کے عیش و عشرت کی زندگی میں اس حد تک ڈوب چکے تھے کہ عوام کی پرواہ تک نہ تھی، لہٰذا عوام بھی گھر بار شہر ترک کر کے دوسرے شہروں میں بسنے پر مجبور ہو گئی، لیکن پریشانی کے حالات میں بھی درد کے پائے استقلال کو جنبش نہ ہوئی۔ انہوں نے دلی چھوڑنے کا خیال تک نہ کیا اور بالآخر یہیں 1785 میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ انہوں نے ایک رسالے میں درد دل لکھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ میری عمر کا 66واں سال ہے کہ یہ عمر کا آخری سال ہوگا۔ میرا خاتمہ اور رسالے کا مکمل ہونا ایک ساتھ ہوگا۔ میرے والد کی عمر بھی 66 سال ہوئی تھی اور اللہ کے اعداد بھی 66 ہیں۔ اسی نام پر ہر مومن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ خواجہ میر درد کی غزل گوئی کی خصوصیات۔ خواجہ میر درد اردو کے منفرد اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ ان کا شمار اردو کے کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ درد کی شاعری دراصل واردات قلبیہ کا بیان ہے جو دل سے نکلتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے۔ تصوف اور عشق حقیقی ان کا اصل موضوع ہے۔ صوفی شعراء میں درد ایک ممتاز و منفرد مقام کے حامل ہیں۔ انہوں نے بیشتر غزلیں کہیں اور غزلوں میں بھی سنجیدگی، متانت بدرجۂ اتم موجود ہے اور تکلف کے بجائے بے تکلفی کا رنگ غالب ہے۔ درد کے غمگین اشعار میں بھی ایک خاص بات نظر آئے گی کہ اس میں اپنی بربادی کا ذکر اتنا نہیں جتنا کہ دوسروں کی انجام کا غم ہے۔
خود تو قناعت کرنے والے ہیں، لیکن زمانے کے انقلاب پر ان کا حساس دل غم سے بھر جاتا ہے اور بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں۔ چمن میں صبح یہ کہتی تھی ہو کر چشم شبنم، بہار باغ تو یوں نہیں رہی لیکن کدھر شبنم۔ درد کی شخصیت اور شاعری کی بڑائی یہ نہیں کہ انہوں نے خوشی کے پردے میں چھپے غم کو دیکھ لیا اور پردہ اٹھا دیا، بلکہ ان کا بڑا پن یہ ہے کہ غموں کی فراوانی سے مایوسی اور تکلیف کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو زندگی کی ایک حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ فرصت زندگی بہت کم ہے، مغتنم ہے دید جو دم ہے۔ درد کے نزدیک مذہب کے اختلافات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ خدا کا نور ہر جگہ موجود ہے، چاہے دیر ہو یا حرم۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا۔ درد کے دیوان پر نظر ڈالیے تو ان کا سیدھا سادہ انداز بیان نظر آئے گا، چاہے عشق کے خیالات ہوں یا اخلاق و تصوف کے مضامین۔ وہ ہر جگہ اپنی بات کو سادہ انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں بخوبی آ جائے۔ اپنے تخلص درد کی ہی طرح ان کی شاعری میں بھی وہی غمگین فضا اور درد مندانہ لہجہ موجود ہے۔ دہلی کی ٹکسالی زبان میں میر تقی میر کے بعد درد ہی کی شاعری میں ملتی ہے۔ اس زبان کے بیشتر تذکرہ نگاروں، شاعروں اور ادیبوں نے درد کو اردو کا اہم شاعر تسلیم کیا ہے۔ ان کی بیشتر غزلیں چھوٹی بہاروں میں ہیں لیکن تاثیر سے پر ہیں، جس کے بارے میں محمد حسین آزاد کو کہنا پڑا کہ درد کی شاعری نے تلواروں کی آبداری نستروں میں بھر دی ہے، اور امیر مینائی جیسے شاعر کو کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ درد کا کلام کیا ہے، پیچی ہوئی بجلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ ویسے تو غزل خود ہی کم الفاظ میں شاعر کے معافی الضمیر کی ادائیگی کا نام ہے، اس پر چھوٹی بہاروں میں الفاظ اور بھی کم ہو جاتے ہیں، چنانچہ چھوٹی بہاروں میں شعر کہنا بڑی بہاروں کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہوتا ہے، لیکن اس مشکل کو درد بآسانی حل کر لیتے ہیں۔ ان کی شاعری تصوف کی پوشیدہ باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے عشق حقیقی کو مجازی شکل میں دیکھا، درد نے اس طرح عشق حقیقی، تصوف اور روحانیت کی چاشنی سے اپنے کلام میں چار چاند لگا دیے۔ درج ذیل شعر ملاحظہ ہیں: مسکرایا خوشی سے وہ جس دم، باغ میں کب کھلی کلی ایسی، جب نظر سے بہار گزرے ہے، جی پہ رفتار یار گزرے ہے۔ درد کے کلام میں صوفیانہ رنگ زیادہ غالب ہے، اس لیے ان کی شاعری میں صوفیانہ فکر کی جھلک عام طور پر ملتی ہے۔ درد کی غزلوں میں منفرد الفاظ کا موزوں ترین استعمال ملتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ حسن و رنگ اور خوشبو سے غزل کی فضا میں جادو جگا رہا ہے۔ بیشتر اشعار میں موسیقیت کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تسبیحات اور استعارات کے استعمال میں درد کا احساس جمال بہت صاف ستھرا اور نکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ صوفی ہونے کے باوجود زندگی سے بیزار نہیں تھے، بلکہ اسے خدا کا پیش بہاتیہ تصور کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں محبت کے مختلف جذبات کو مختلف رنگوں میں پیش کیا ہے۔ حالانکہ اس عہد میں عشق و عاشقی رسمی طور پر بھی شاعری کا لازمی حصہ بن چکی تھی، لیکن درد کے یہاں یہ عشق زیادہ حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ وہ محبوب کی شکل و صورت کی ساخت کا بیان بڑی فنکاری سے کرتے ہیں۔ میر درد نے دلی کی تباہی و بربادی کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک مٹتی ہوئی تہذیب کا شدید درد کرب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہیں: وہ دن کدھر گئے کہ ہمیں بھی فراق تھا، یعنی کب تو ہم میں بھی دل تھا دماغ تھا، گزرا ہوں جس خرابے میں کہتے ہیں وال کے لوگ، ہے کوئی دن کی بات یہ گھر تھا یا باغ تھا۔ خواجہ میر درد کی زندگی عبادت و ریاضت اور سچی خدا پرستی سے معمور تھی۔ ان کا کلام ان کی طبیعت اور مزاج کا شفاف آئینہ ہے۔ انہوں نے نہ کسی کی شان میں قصیدہ کہا، نہ کسی کی فضولی کی، نہ کوئی عشق مثنوی کہی جو اس زمانے کا عام رواج تھا۔ ان کا کلام صرف غزلوں تک محدود ہے۔ ان کی غزلوں میں ان کی عقیدت، پاکیزگی، روح اور عشق الہی کی جلوہ گری ہے۔ خیالات کی بلندی، نفاست بیان اور تصوف کی چاشنی ان کے کلام کا جزو لازم ہے۔ ان کی زبان بہت صاف، نرم
میر تقی میر کی حیات زندگی۔ میر تقی میر کا نام میر محمد تقی تھا اور میر تخلص تھا۔ میر 1722 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، جو علی متقی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر بڑے بھائیوں کے برے سلوک سے تنگ آ کر 13 سال کی عمر میں گھر سے نکل پڑے اور کچھ دن ٹھوکریں کھا کر واپس آئے۔ کچھ عرصے کے بعد معاشی بدحالی اور تنگ دستی نے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور دہلی چلے آئے، جہاں سراج الدین خان آرزو اور میر جعفر سعادت علی خان نے سہارا دیا اور میر کی تربیت اور پرورش کی۔ یہاں شعر گوئی میں وسعت ملی۔ دہلی کے قیام میں ان کی شاعری کی پختگی اور عروج نے انہیں دور دور تک مشہور کیا۔ دہلی کے اجڑ جانے پر آپ نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1782 میں لکھنؤ چلے آئے اور میر کا خیر مقدم کیا اور ان کے لیے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ میر دلی کو خیر بات کہہ کر لکھنؤ تو آ گئے، لیکن دلی سے جدا ہونے کا قلق انہیں زندگی بھر ستاتا رہا۔ بار بار دلی کی ویرانی اور خون ریزی کا ذکر ان کے کلام میں اسی لیے ملتا ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ دراصل یہ دل کی بربادی نہیں بلکہ دلی شہر کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس طرح بہت سے اشعار ان کے یہاں موجود ہیں۔ میر اس دور کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرا مزاج ناساز رہتا ہے، یاروں کی ملاقات ترک کر دی ہے۔ اس زمانے میں میرا مزاج ناساز رہتا ہے، یاروں کی ملاقات ترک کر دی ہے، بڑھاپا آ پہنچا ہے اور عمر حدید 60 سال کی ہو گئی۔ اکثر بیمار رہتا ہوں۔ کچھ دنوں آنکھ کے درد کی تکلیف اٹھائی، ذوب بصری کی وجہ سے اینک لگائی، دانتوں کے درد کا کیا ذکر کروں، آخر دل کڑا کر کے ایک ایک کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ قرض کے ضعف قوا، بے دماغی، ناتوانی، دل شکستگی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دن زندہ نہ رہوں گا اور زمانہ بھی رہنے کا قابل نہیں رہا ہے۔ میر کی زندگی مصائب و آزمائش سے عبارت تھی۔ آخری دنوں میں ان کی طبیعت خراب رہتی تھی اور بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ دانتوں میں درد رہتا تھا اور زندگی سے وہ بے حد مایوس ہو چلے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جو ان کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آئے۔ ویسے ان کی پوری زندگی مختلف آزمائشوں اور معاشی مشکلات میں گزری، کبھی بھی ان کو چین و سکون میسر نہ ہوا۔ میر شروع ہی سے بہت خوددار تھے۔ وہ کسی بھی رئیس یا امیر کے پاس حاضری نہیں دیتے تھے۔ وہ طبیعتاً آزاد تھے۔ حالانکہ ان کی پوری زندگی آزمائشوں میں ہی گزری، مگر پھر بھی وہ کبھی بھی ان مشکلات سے اس حد تک متاثر نہ ہوئے کہ ان کی اعلیٰ ظرفی پر افسوس آ سکے۔ میر معاشرین کے اعتراضات کا نشانہ بنے، اپنوں نے ستایا اور دوسروں نے بھی انہیں تکلیف پہنچائی۔ عشق میں ناکام ہوئے۔ لکھنؤ میں انہیں البتہ تھوڑا سا سکون ملا، مگر تب وہ عمر کے آخری پڑاؤ پر تھے۔ عمر کے آخری ایام میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے، مگر آخری وقت تک ان کی خودداری، اعلیٰ ظرفی اور خود اعتمادی میں لغزش نہیں آئی۔ اگر یہ تمام غم ان کی زندگی کا حصہ نہ ہوتے تو شاید ان کی شاعری میں بھی اتنی دلکشی، معنویت اور اثر پذیری نہ ہوتی اور نہ ہی ان کے عشق کے درد کا احساس دوسروں کو ہو پاتا۔ یہی تمام وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کی شاعری میں زندگی کی رمق اور انسانی زندگی کی مکمل تصویر نظر آتی ہے، اور انہیں موضوعات کی خوبصورت منظر کشی اور عام فہم انداز نے انہیں اردو شاعری میں وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کو میسر نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو خدائے شگن کہا جاتا ہے اور ان کے اشعار میں شعور انگیزی تلاش کی جاتی ہے۔ میر کا زمانہ غزل کے اعتبار سے عہد ذری تھا۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مختلف اصناف، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ میں بھی طب آزمائی کی۔ غزلیات کے 6 دیوان، ایک فارسی کا دیوان، شعرائے اردو کا تذکرہ، نکات الشعراء اور خود نوشت بعنوان ذکر میر ان کی یادگار ہیں۔ لکھنؤ میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی۔ میر کی باقی زندگی آرام سے گزری۔ آخرکار 1810 میں یہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر تقی میر کی غزل گوئی کی خصوصیات۔ میر تقی میر غزل کے بادشاہ تھے اور غزل جو اردو شاعری کی ابتدا اور آبرو بھی ہے، انتہا بھی، اس لیے اگر میر کو بادشاہ شگن کہا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔ شاعری کی دنیا میں قدم رکھا تو غم دورہ و غم جانا کے امتزاج کی پر اشک لکیر اس طرح کھینچ دی جو تاحال زمانہ کے دل کی آواز بنی ہوئی ہے۔
ایسا عہد ساز بلند پایا شاعر جس کے لیے خود غالب بھی کہہ اٹھے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کی زندگی مصیبت اور درد و غم سے عبارت تھی۔ وہ شاعری میں زندگی کی عکاسی کے قائل ہیں اور ان کی شاعری اردو ادب کے سرمایے میں ایک روشن باب ہے۔ میر کی شاعری کی اہم خصوصیات ہے کہ ان کے اشعار سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ میر کی شاعری آپ بیتی نہیں جگ بیتی ہے۔ ان کے شاعری بول چال کی زبان میں ایسی پرکشش ہے کہ دل چاہتا ہے اسے بار بار پڑھا جائے۔ میر نے اپنی زندگی تکلیف اور بدحالی میں گزاری تھی، اس لیے انہوں نے اجڑی ہوئی دلی کی علامت کہنا غلط نہ ہوگا۔ جب مصائب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور بدحالی آخری حد کو چھونے لگی تو میر کی شخصیت میں ایک حیرت انگیز قسم کا باکپن اور حسن پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو انسانی توہین سے تعبیر کیا اور خدا سے بھی ناز سے پیش آئے۔ میر ایک قناعت پسند اور برداشت کرنے والے مزاج کے شاعر تھے۔ انہوں نے زندگی کی تکلیفوں کو جھیلا اور اسی آگ میں تپتے ہوئے اپنی شاعری کو بھی نکھارا۔ انہوں نے کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، حالانکہ تنگ دہانی نے انہیں ہمیشہ چاروں طرف سے گھیرے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آپ بیتی نہیں جگ بیتی بنی۔ ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ میر نے شاعری کو زبان کے لحاظ سے کبھی بوجھل ہونے نہیں دیا۔ سیدھی سادی بول چال کی زبان میں دلی جذبات کی اتنی نازک تصویر کشی کسی کرشمے سے کم نہیں لگتی۔ میر کی بیشتر تخلیقات اس وقت کی ہیں جب ان کی زندگی پریشانیوں میں گزر رہی تھی۔ اگر ان کے سامنے امید کی کوئی کرن دکھائی دیتی تو تھوڑی دیر بعد گمراہ ثابت ہو جاتی، اور کم و بیش یہی حالت دہلی کی بھی تھی۔ مغلیہ سلطنت رویہ زوال تھی اور مغلوں کی حیثیت عام آدمی کی ہو گئی تھی۔ شاعر جن حالات سے دوچار ہوتا ہے اس کا عکس اس کے دل پر پڑتا ہے۔ چنانچہ میر کی شاعری بھی انہی حالات و حادثات کی عکاسی کرتی ہے جو ان کی زندگی میں پیش آئے اور جن سے ان کا واسطہ رہا۔ کہیں کہیں تو میر صاف طور پر دہلی کا ماتم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر زیادہ تر انہوں نے اس ماحول کی عکاسی کی ہے جو سماجی انحطاط کے نتیجے میں پیدا ہو رہا تھا۔ میر کی شاعری کی شہرت ان کی زندگی ہی میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میر نے اپنی شاعری کی بنیادی زندگی کے حقائق پر رکھی اور ان موضوعات کو اپنے لیے انتخاب کیا۔ میر دراصل جذبات کے شاعر ہیں۔ کوئی خیال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً اس خیال کو شعر کے قالب میں نہیں ڈالتے، بلکہ یہ خیال ان کے دل و دماغ میں گردش کرتا رہتا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ میر شعر نہیں کہتے، باتیں کرتے ہیں۔ وہ باتیں جو سننے والوں کو ایسی لگیں جیسے پہلے سے اس کے دل میں موجود تھیں۔ میر غزل گوئی میں مسلم الثبوت استاد مانے گئے ہیں۔ ان کے اشعار صاف سادہ، فصیح اور تیز و نستر کام دینے والے درد و اشر سے مملو ہوتے ہیں۔ عام بول چال کی زبان میں میر نے ایسا درد اور کرب بیان کیا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کی پوری زندگی کی ناکامیوں اور نامرادیوں سے عبارت ہے، اور یہی ناکامی اور ہرما نصیبی ان کی شاعری میں پیوست ہو کر غم زمانہ بن جاتی ہے۔ میر کی شاعری درد میں ڈوبی ہوئی ضرور ہے لیکن زہرناک نہیں۔ کئی بار میر ناکام ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے، اور یہی ان کی عظمت کا راز ہے۔ ان کے یہاں مصیبت میں بھی امید کا پہلو نمایاں ہے۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ انہی خصوصیات سے مزین ہو کر میر کی شاعری ایک آفاقی اور عالمی شاعری بن جاتی ہے۔ میر کی شاعری میں فکر کا عنصر غالب ہے، جس میں جذبات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ میر نے اپنے کلام میں موسیقیت پیدا کی ہے، خصوصاً لمبی بحروں میں تو انہوں نے بلا کا تجربہ پیش کیا ہے۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ چوٹی بہاروں کی ایک مثال دیکھیے۔ اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا۔ میر کے اشعار میں تصوف کے مسائل سادہ سلیس انداز میں ملتے ہیں۔
تھا مستوار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا۔ میر کے مقبول ترین اشعار یہ ہیں: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، میر ان نمباز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔